بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ٹرو ورڈز بائی ہارٹ میں۔ جناب حافظ جمیل صاحب لکھتے ہیں کہ صبیاں وہ ڈائنا اور اجنہ ہے کہ جو گھروں کو گرا دیتی ہے، محلوں کو برباد کر دیتی ہے، لوگوں کی محبت پر پانی پھیر دیتی ہے اور شرارت و خباثت کے ذریعے مصائب اور مسائل پیدا کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچایا کہ تمام سرکش و شریر جنوں اور شیطانوں کو قید کیا جائے، تو تمام لشکر جنات جو کہ زمین و آسمان کے درمیان تھے بِإِذْنِ سلیمان علیہ السلام حاضر ہوئے، مگر صبیان نہیں آئی۔ جنات کے لشکر میں سے کسی نے عرض کیا، یا نبی اللہ، کیا آپ نے صبیان کو امان دی ہے؟ حالانکہ صبیان بنی آدم کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اور ان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ جلد گرفتار کر کے صبیان کو حاضر کرو۔ چند ساتھیوں کے بعد صبیان کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ یہ بہت ہی ہیبت ناک اور خطرناک صورت میں ایک عورت تھی جس کے دانت ہاتھی کے دانتوں کے مانند تھے، اس کے بال کھجور کے ریشوں کی طرح تھے، اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح تھیں، اس کے منہ اور ناک کے نتنوں سے دھواں نکلتا تھا اور اس کی آواز گرجدار بادلوں جیسی تھی، اس کے ناخن زہریلے کانٹوں کی طرح تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی منحوس صورت دیکھ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اس ملونہ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا اصل نام ہما بنت ہما ہے اور کنیت صبیان ہے۔ میں زمین و آسمان کے درمیان میں رہتی ہوں، میں گھروں کو منہدم کرتی ہوں، بستیوں کو ویران کرتی ہوں، بچوں کو ہلاک کرتی ہوں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتی ہوں، حمل میں ساخت کرتی ہوں، میاں بیوی کے درمیان فتنے پیدا کرتی ہوں، ماں کے پیٹ میں بچوں کو نقصان پہنچانے پر قادر ہوں، تاجروں کے کام میں خلل ڈالتی ہوں، نیک لوگوں کی نیکی میں رخنے پیدا کرتی ہوں، پھلوں کو خراب کر دیتی ہوں، خرمن اناج کو گھن لگا دیتی ہوں، پانی میں زہر ڈال دیتی ہوں، میں انسان کی ہڈیوں کا گودا کھا جاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملونہ کی زبان سے یہ سن کر فرمایا، کیا ان تمام باتوں کے باوجود تیرے ساتھ رعایت کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، میں تجھے قید و بند کی سزا دوں گا تاکہ بنی نوح تیری شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ یہ سن کر ملونہ صبیان نے کہا، بے شک آپ مجھے ہر قسم کی سزا دینے پر قادر ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مجھے عمر دراز عطا کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود مجھے کچھ لوگوں پر عذاب مسلط کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں کچھ بھی صحیح مگر خداوند عالم کی طاقت کے سامنے میری طاقت ہیچ ہے اور میں اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بتا وہ کون لوگ ہیں جن پر تجھے مسلط کیا جاتا ہے؟ صبیان نے کہا، یا نبی اللہ، جو لوگ علم کلام الہی سے محروم ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور جن لوگوں کے پاس اس میں ذات و صفات کا علم نہیں ہے اور جن کے پاس خاتم سلیمانی بھی نہیں ہے، میں انہی لوگوں پر اپنا تسلط جماتی ہوں۔ صاحب علم دین پر میرا بس نہیں چلتا، حالانکہ میں عورتوں، بچوں اور مردوں کے جسموں میں اس طرح دوڑتی پھرتی ہوں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا پھرتا ہے۔ میں ہزار رنگ بدل لیتی ہوں، گدھے کی طرح رینگتی ہوں، اونٹ کی طرح کرراہتی ہوں، بھیڑیے کی طرح چیختی ہوں، درندوں کی طرح چنگاڑتی ہوں، کتے کی طرح بھونکتی ہوں، بلی کی طرح روتی ہوں، سانپ کی طرح سیٹی مارتی ہوں اور چیتے کی طرح غراتی ہوں۔ لوگ مجھے مسان خام اور مسان پختہ کی بیماری کا نام بھی دیتے ہیں، اور میرے 1 2 نہیں 12 نام ہیں، لیکن مشہور صبیان کے نام سے زیادہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر فرمایا، کیا ان باتوں کے باوجود تیرے ساتھ رعایت کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، میں بنی آدم پر رحم و کرم کے لیے تجھے سخت سے سخت سزا دوں گا اور ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ جنات و شیاطین بھی لرز کر رہ جائیں گے اور انسانوں کو ستانے اور ضرر پہنچانے سے باز آ جائے۔ یہ سن کر صبیان ملعونہ نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے آزاد کر دیں، میرے پاس ایک خاتم انگوٹھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام تحریر ہے۔ میں آپ سے عہد و میثاق کرتی ہوں کہ جس کے پاس ایسی چیز ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہوگا اور جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، میں اس کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ عہد ربانی
تحریر میں اگر یہ کسی کے پاس ہوں گے تو میں اس کو نہیں ستاؤں گی، اور اگر ستانا بھی چاہوں گی تو نہ ستا سکوں گی۔ اس کے بعد سبیان حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان عہدوں سے آگاہ کیا جن میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، پاکی اور بے نیازی کا ذکر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اچھے لوگوں پر کبھی اپنا تسلط نہیں جمائے گی، آزاد کر دیا۔ واضح رہے کہ سبیان آج بھی زندہ ہے اور وہ آج بھی لوگوں کو ستاتی ہے اور انہیں برباد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کے جسموں میں سرایت کر کے ہڈیوں کا گودا چباتی رہتی ہے۔ بالخصوص بچوں کی وہ خاص طور پر دشمنی ہے۔